السلام علیکم دوستو، تو آپ دیکھ رہے اویئرنیس اور آج کا ہمارا موضوع ہے شاہ ولی اللہ دا مسلم پولیٹیکل فلاسفر۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو ہم سب اور دنیا کے سب لوگ ان کو شاہ ولی اللہ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن ان کا اصلی نام دا ایکچوئل نیم واس قطب الدین احمد، ان کا اصلی نام قطب الدین احمد ہے، اور وہ پیدا ہوئے 21 فروری 1703 کو دلی میں۔ اور ان کے والد صاحب کو پرہیزگاری اور بزرگوں کی ادب کی وجہ سے اور اسلام کا بہت گہرا علم ہونے کی وجہ سے ان کو جانے جاتے تھے۔ دین who held a respectable position in the court of اورنگزیب، اور ان کو عزت ناک جگہ ملی اورنگزیب کی عدالتوں میں۔ شاہ ولی اللہ started his religious education at the age of 5 years and completed the education of Quran and Hadith at the age of 10 years۔ اور شاہ ولی اللہ نے اپنی مذہبی تعلیم 5 سال کی عمر میں شروع کی اور 10 سال کی عمر میں قرآن اور حدیث کی تعلیم مکمل کر دی۔ شاہ ولی اللہ studied the variety of the subject related to religion and philosophy۔ شاہ ولی اللہ نے بہت ساری کتابیں اور علم حاصل کیا مذہب کے بارے میں اور فلسفی کے بارے میں۔ جب ان کے فادر وفات پا چکے تھے، جب ان کے فادر وفات ہوئے، ان کی عمر صرف 17 سال تھی، اور ان کے والد صاحب کے وفات کے بعد انہوں نے درس و تدریس شروع کر دی مدرسہ رحیمیہ میں، اور جو ان کے والد صاحب نے بنائی تھی۔ اب چلتے ہیں ان کی زندگی کے کام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے کارکردگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ wrote 51 books, 28 in Persian and 23 in Arabic۔ شاہ ولی اللہ نے 51 بک لکھے، جس میں 28 فارسی زبان میں اور 23 عربی زبان میں شامل ہیں، جن میں سے کچھ کے نام ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے حجت البلاغہ، نمبر 2 جو ہے مکتوبات، نمبر 3 جو ہے فیاض الکبیر۔ اب چلتے ہیں ان کی فلسفی کے بارے میں۔ شاہ ولی اللہ draws distinction between the human life and animal life۔ شاہ ولی اللہ بتاتے ہیں کہ انسان اور جانوروں کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ کیسا فرق ہے وہ اس طرح سے ظاہر کرتا ہے۔ He says animal have no sense about the life and fooding, but the nature tell him how to live, how to have food and how to generate۔ وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو کوئی علم نہیں ہوتا کہ کیسی زندگی گزارنی ہے، کیسا خوراک کرنا ہے، مگر قدرت ان کو بتاتی ہے کہ کیسی زندگی گزارنی ہے اور کیسا خوراک کرنا ہے اور کیسے اپنی نسل کو بڑھانا ہے۔ Then شاہ ولی اللہ says that the human have sense of life, fooding, generation, for the purpose they have to cooperate with each other۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ انسانوں کو علم ہے، انسانوں کو سینس ہے کہ وہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں یا کیسی گزارنی چاہیے، اور وہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں یا کیسا کھانا چاہیے، یا نسل کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور یا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے، کوآپریشن کرنا ہے with each other۔ According to Shah Waliullah, human beings have cooperated for the security of his life and his generation and also for meeting the requirement of life۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اپنی زندگی کی تحفظ چاہیے، اپنی نسلوں کی تحفظ چاہیے، اور اپنی زندگی کے ضروریات کو پورا کرنا ہے ایک دوسرے کے مدد سے۔ The cooperation make society and شاہ ولی اللہ divided it into 4 stages۔ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ کوآپریشن کی وجہ سے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک سوسائٹی بنتی ہے، جس کو وہ 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ نمبر 1 سٹیج یہ ہے کہ at this stage or society there are assemble of people like animal have no sense to get benefits, while the human being can get benefits of the assemble by meeting their necessities۔ وہ کہتے ہیں کہ
اسمبلز انسانوں کی مجموعہ یا جمع ہونے سے جانور کوئی پیدا حاصل نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ جانور اکٹھے ہو کے بھی کچھ ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، مگر جب انسان اکٹھے ہوتے ہیں، اسمبل ہوتے ہیں، تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی مدد سے. ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ دوسرے مرحلے میں ایٹ دا سیکنڈ اسٹیج دا ہیومن بینگ بگن ٹو لرن اباؤٹ things and to search out the method to complete their wills and to achieve the objective. At the stage they learn the art of reasoning, earning and financing. وہ کہتے ہیں کہ انسان دوسرے مرحلے میں یہ سیکھتا ہے کہ کیسے ایک طریقہ، ایک راستہ نکالنا ہے جس سے ہم اپنے ضروریات پوری کر سکیں. اور اس مرحلے میں انسان جان لیتا ہے کہ کیسے ریزننگ کرنی ہے، کیسی ارننگ کرنی ہے، کیسی فائنینشیل سچویشن مینٹین کرنی ہے. اور تیسرا جو ہے تھرڈ اسٹیج جو ہے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا تھرڈ اسٹیج ہیومن بینگز ڈو نیو ایکسپیریمنٹ کنورٹ اسمبلی ٹو پولیٹیکل آرگنائزیشن فار پریونٹنگ بیڈ ہیبٹس آف پیپل اینڈ فنشنگ دا چیٹرز. وہ کہتے ہیں کہ تیسرے مرحلے میں انسان نئے تجربے کرتا ہے اور انسانوں کے مجموعے سے جو اسمبل ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اس کو پولیٹیکل آرگنائزیشن میں تبدیل کرتے ہیں تاکہ وہ پریونٹ کر سکتے، بند کر سکے لوگوں کی گندی عادتوں کو اور سزا دے سکے دھوکے باز لوگوں کو. فورتھ اسٹیج چوتھے مرحلے میں وہ کہتے ہیں ایٹ دس اسٹیج اسمبل اینڈ پولیٹیکل آرگنائزیشن مرج انٹو سوسائٹی اینڈ اسمال سٹیز اینڈ کنٹریز اینڈ دین ٹو اسٹیٹس. اور چوتھے مرحلے میں وہ جو لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے وہ تیسرے اسٹیج میں پولیٹیکل آرگنائزیشن بن جاتی ہے، اور چوتھے اسٹیج میں وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن سوسائٹی میں یا سٹیز میں یا وہ ایک ریاست کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور وہ ریاست جو اس قابل ہوتی ہے کہ ڈیفینڈ کر سکے سیکیورٹی and the need of organized government, and the people nominated a person as a head of the government which maintain law and order. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فور سٹیج میں لوگ اسٹیٹ بن جاتے ہیں لوگوں کے مجموعے سے، وہ اس لیے بناتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ اس قابل ہو کہ وہ ڈیپینڈ کر سکے ان کی سیکیورٹی کو، اور وہ آرگنائز گورنمنٹ کو نامینیٹ کر سکے لوگوں کی خواہش کے مطابق، اور اس کے صدر یا ہیڈ کو بھی چن سکے، دا گورنمنٹ وچ مینٹینس لا اینڈ آرڈر، اور تاکہ وہ قوانین اور آرڈرس کو مینٹین کر سکیں. اور جب یہ گورنمنٹ بنتی ہے یا ہیڈ آف دا گورنمنٹ لوگ اناؤنس کرتے ہیں، تو اس کو شاہ ولی اللہ سلطان کا نام دیتے ہیں. A person who nominated by people is called سلطان. اور سلطان کی کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے یا کوالٹیز کیا ہونی چاہیے؟ وہ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ سلطان should be a good character. سلطان کا ایک اچھا رویہ، کردار معاشرے میں ہونا چاہیے جس کا اثر دوسرے لوگوں پر ہو. He must be courage and brave to defend borders. اور اس میں حوصلہ، بہادری ہونی چاہیے تاکہ وہ ریاست یا سوسائٹی کے بارڈرز کو ڈیفینڈ کر سکیں. ہی مسٹ بی وائز اینڈ انٹیلیجنٹ ٹو گیٹ نیشنل انٹرسٹ. اور وہ قابل اور ذہین ہونا چاہیے تاکہ وہ قوم کی مفادات کو حاصل کر سکے. ہی مسٹ بی فرام اے نوبل فیملی. اور ضروری ہے کہ وہ ایک شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہو. ہی مسٹ بی میل اور ضروری ہے کہ وہ ایک آدمی ہو، میل ہو، کیونکہ فیمیل نائدر ڈیفینڈ بارڈرز، اور کیونکہ عورتیں بارڈرز کو مینٹین یا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان اور جانوروں میں تبدیلی لاتا ہے وہ کچھ یہ وجوہات ہے جو انسان کو اور جانور کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. وہ کیا باتیں ہیں؟ وہ یہ ہے ول آف اسٹرگل، جدوجہد کی مرضی. انسان جدوجہد کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ دا ہیومن بینگ ہیو دا ول آف اسٹرگل اینڈ
through the power of struggle he struggle for betterment. انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بدل سکے اور اچھی زندگی گزار سکے. to lead better life. نمبر 2 جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کہتے ہیں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی زندگی کی طرف بڑھ سکے یا گزار سکے. Every human being have the will to lead better life than the present life with regarding the fooding and logging. He wants better fooding and wearing and shelter than the present lifestyle. اور ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار سکے آنے والے وقت میں. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ انسان اور جانور میں فرق ہے کہ جانور کو کل کی سوچ نہیں ہوتی کہ اس کو کیا کرنا ہے اپنی بیٹر زندگی کے لیے. نمبر 3 دا ویل ٹو انویسٹیگیٹ. اور تیسرا جو وہ اسٹیج بتاتے ہیں کہ ایوری ہیومن بینگ have to automatically the will to investigate things according logic and reason. اور ہر انسان میں خود بخود ایک وہ فطرتی ایک توازن ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق استعمال میں لاتا ہے. اب شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ ریلیجس ریفارمیشن میں بھی کچھ کام کرنا چاہیے، تو انہوں نے اس میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا جس کا اثر اس وقت کے زمانے میں لوگوں پر بہت ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ہی ایکزورٹڈ مسلم ٹو فری دیم سیلف فرام بلائنڈ ایکسیپٹنس آف 4 schools حنیفی، شافی، ملکی اینڈ ہمبل. وہ کہتے ہیں کہ خود کو آزاد کرو یہ اندھے پن سے کہ میں کہتا یہ شخص لوگ کہتے ہیں کہ میں شافی ہوں، میں حنفی ہوں. وہ کہتے ہیں ان سب سے آگے جاؤ، اس کو چھوڑو. اور وہ مسلمانوں کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہی ایڈوائز دیم ٹو گو بیک to Holy Quran and Sunnah and on this basis formulated a new legal system. وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور سنت کے بلبوتے پر چلو اور اس کے بیسس پر ایک قانونی سسٹم بناؤ. اور اس کے بعد انہوں نے اس زمانے میں ایک بہت بڑا کام یہ بھی کیا کہ ہیز ٹرانسلیٹڈ ہولی قرآن ان پرشین لینگویج. اس نے ہولی قرآن ہے اس کو فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا. کیوں کیا فارسی زبان میں ٹرانسلیٹ؟ بیکاز the literally language of his day is Persian language which everyone can easily understand. So اس لیے انہوں نے قرآن کو فارسی زبان میں ترجمے کے ساتھ لوگوں کو پیش کیا.